صفحہ نمبر 19 ہے اور سورۃ البروج سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البروج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم سورۃ البروج کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام سورۃ البروج ہے اور بروج کا لفظ اس کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 27واں نمبر ہے، یعنی 26 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 85واں نمبر ہے، یعنی 84 صورتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ 85 نمبر ہے۔ اس سورت کا ایک رکوع اور اس کی 22 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بروج، یہ بروج برج کی جمع ہے، اور برج کہتے ہیں قلعے کو، اور یہ چاند اور سورج کی منزلیں ہیں۔ بروج کس کی منزلیں ہیں؟ چاند اور سورج کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو سفر ہم کرتے ہیں، ہم پسور سے اگر لاہور جائیں یا کہیں اور جائیں تو پہلے تو ریل گاڑیاں تھیں، اسٹیشن ہوتے تھے۔ پسور سے ہم چلیں، نارووال کا اسٹیشن ہے اور اسٹیشن آئیں گے، تو یہ اسٹیشن جتنے راستے میں آئیں گے یہ ہماری کیا ہوگی؟ منزلیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بھی منزلیں رکھی ہیں، وہ چاند، سورج اور ستاروں کی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بروج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کس چیز کی قسم اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، وعدے والے دن کی قسم۔ اور وعدے والا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وشاہدین، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی۔ حاضر ہونے والا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن، یعنی جمعہ کا دن۔ حاضر ہونے والے دن سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور وہ خود ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ ومشہود، اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس دن کی جس دن حاضری دی جاتی ہے۔ قسم ہے اس دن کی جس دن حاضری دی جاتی ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن، یوم عرفہ، یعنی 9 ذو الحجہ لوگ میدان عرفات میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ سارے دن بڑے ہی اہم دن ہیں جن دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ آگے جواب قسم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قتیلہ، قتل کیے گئے، مارے گئے، اصحاب الاخدود،
کھائیوں والے، خندقوں والے۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اخدود یہ خدن کی جمع ہے، خد کی جمع ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی مفرد ہے، یعنی واحد ہے، اس کی جمع اخادید آتی ہے۔ اگر اس کو اخدود کو مفرد لیں تو معنی ہوگا مارے گئے کھائی والے، اگر جمع لیں تو پھر کیا ہوگا؟ مارے گئے کھائیوں والے۔ اب کھائیوں والے کون سے ہیں؟ اصحاب الاخدود کون سے لوگ ہیں؟ خندقوں والے کون سے ہیں؟ بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو قرآن پاک کی اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اصحاب الاخدود خندقوں والے کون ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے کہ اس وقت یمن کا جو بادشاہ تھا بڑا ہی ظالم تھا، جابر تھا، بڑا ہی بے لحاظ قسم کا آدمی تھا۔ اس کا نام تھا یوسف اور اس کا لقب تھا ذو نواس۔ اب اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ویسے یہ بادشاہ کافر تھا، مشرک تھا اور بڑا ہی منہ پھٹ قسم کا آدمی تھا۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نجومیوں اور جادوگروں کے مشورے سے چلتے تھے، یعنی ان کی حکومتیں جادوگروں اور نجومیوں کے مشورے سے چلا کرتی تھی۔ تو اس بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا جو اس وقت کے جادوگروں کا امام تھا۔ بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کب میری جان نکل جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا بچہ دیں کہ جس کو میں اپنا یہ فن سکھا سکوں، جس کو میں یہ جادوگری کا ہنر سکھا سکوں، لیکن وہ بچہ ذہین ہونا چاہیے۔ اس جادوگر کا نام تھا سطیح، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام سطیح لکھا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو بچہ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے آس پاس کے جتنے بھی ادارے تھے وہاں پر پیغامات بھیجے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان سے پوچھا، کہنے لگا کہ ہمیں بہت ہی ذہین بچہ چاہیے جس کو ہم جادوگری کا ہنر سکھا سکیں۔ بادشاہ کو ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ اور بڑا ہی ذہین بچہ ملا۔ اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن تامر۔ بادشاہ نے جادوگر کے سپرد کیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو تو نے جادو سکھانا ہے، یہ تیرے پاس روزانہ آیا کرے گا۔ اس کے والدین کے ساتھ بھی بات چیت ہو گئی۔ اب والدین نے بھی اور بادشاہ نے بھی اس بچے کو کس بات پر مقرر کر دیا کہ تو جادوگر کے پاس جایا کرے گا روزانہ، صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس رہے گا، شام کو تو اپنے گھر آ جایا کرے گا، اس کے پاس رہ کر تو نے کیا سیکھنا ہے؟ اس سے جادو ہی سیکھنا ہے۔ اب یہ بچہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا، شام تک جادوگر کے پاس رہتا، اس سے جادو ہی سیکھتا۔ تو جس راستے سے یہ گزر کے جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب آدمی کا بسیرا تھا، راہب آدمی رہتا تھا۔ یہ راہب کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو ہم کہتے ہیں عالم، مولوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے اس وقت کے عالم تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ راہب ہوتے تھے۔ راہب راستے میں رہتا ہے، وہ صحیح تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق مذہب کو ماننے والے تھا۔ اس وقت تو اس کا مذہب بالکل ٹھیک تھا۔ وہ راستے میں جہاں سے وہ گزر کے جاتا تھا ادھر اس کا بسیرا تھا، اور اس نے یہ ٹوپیاں، سرما وغیرہ، یہ مسواکیں وغیرہ ایسی چیزیں پاس رکھی ہوئی تھیں، بیچنے کے ارادے سے نہیں۔ ارادہ اس کا کیا تھا کہ میں جو میرے پاس آئے گا میں اس کو دین کی دعوت دیا کروں گا، کیونکہ بادشاہ بڑا ظالم جابر تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ بہانہ بنایا ہوا تھا دین کی دعوت دینے کا کہ کہیں بادشاہ جو ہے وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے۔ اب یہ وہاں سے گزر کے جاتا، روزانہ اس بچے کو راہب دیکھتا۔ ایک دن راہب نے اس بچے کو بلا لیا کہ تو کہاں جاتا ہے، کیا کرنے جاتا ہے؟ اس نے بتلایا کہ حکومت نے اور میرے والدہ نے مجھے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تو اس جادوگر کے پاس جایا کرے گا اور اس سے روزانہ جادو سیکھا کرے گا۔
راہب نے بچے کو دین کی دعوت دی، اس کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا، نبیوں کی نبوت کے بارے میں بتلایا، قیامت کے بارے میں بتلایا۔ یہ بچہ اس کے بارے میں آتا ہے اتنا ذہین تھا کہ ہوا سے باتوں کو اخذ کر لیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کوئی اپنی زبان سے بات کہنا چاہتا تو اس کو پہلے ہی یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ بات کہنی ہے، بڑا ہی سمجھدار قسم کا تھا۔ اب جب راہب نے اس کو بات سمجھائی تو راہب کی بات نے اس کے دل پر اثر کیا، یہ ایمان لے آیا۔ اب اس کو روزانہ آتا تھا، اب زیادہ ٹائم جو ہے وہ راہب کو دیتا تھا اور کم ٹائم کس کو دیتا تھا؟ جادوگر کو۔ جادوگر کے پاس جب پہنچتا جادوگر بھی غصے میں ہوتا، اور شام کو جب اپنے گھر میں پہنچتا گھر والے بھی غصے ہوتے، تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اور جادوگر بھی اس کو ڈانٹتا، تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اب اس کے دل میں یہ جو ایمان کی بات تھی وہ گھر کر چکی تھی، ایمان لے آیا ہوا تھا۔ اب ایک دن راستے میں گزر رہا ہے، آ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک موذی قسم کا جانور یعنی شیر لگا لے، وہ راستے میں لوگوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے، لوگ اسے ڈر رہے ہیں، لوگ اس کو بھگانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس نے کیا، یہ گزر رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا اور نیت اور ارادہ یہ کیا کہ اے پروردگار، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس موذی جانور کو مار دے۔ اس نے یہ نیت اور ارادہ کر کے اس پر پتھر پھینکا تو وہ پتھر پھینکنے سے مر گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا ہی ولی آدمی ہے، ولی ہے یہ تو، اس کی تو بڑی کرامات ہیں، ہم نے پورا چارہ گھر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس نے تو ویسے ہی اس کو مار بگایا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ولی ماننا شروع کر دیا، اس کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا، اتنا چرچا ہوا کہ ایک نبینا آدمی، آنکھوں سے اندھا آدمی اس کے پاس آیا، کہتا ہے کہ مجھے آنکھیں دے دے۔ یہ کہتا ہے میں کیسے آنکھیں دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے، آنکھیں تو رب عطا کرتا ہے۔ اب کہتا ہے نہیں، آپ کی کرامت ہم نے دیکھی ہے، آپ مجھے آنکھیں دے سکتے ہیں۔ اب یہ بچہ اس آدمی کو جو آنکھوں سے نابینا تھا اس کو لے کر راہب کے پاس پہنچا۔ راہب نے بھی بات سنی، راہب کہتا ہے چلو میں بھی دعا مانگتا ہوں، تو بھی دعا مانگ، اللہ اس کو آنکھیں عطا کر دے گا۔ انہوں نے دعا مانگی اور یہ آنکھوں سے ٹھیک ہو گیا، آنکھوں کی روشنی اس کو مل گئی۔ اب ان کا اور چرچا ہو گیا، بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو ختم کر دوں، تمہیں قتل کروا دوں گا۔ کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا ہے۔ اب واقعتاً بادشاہ نے کیا کیا، اس نے اس راہب کو اور دعا کی وجہ سے جس آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں ان دونوں کو قتل کروا دیا، ان دونوں کو مروا دیا۔ اور بچے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو لٹکانا ہے، اگر تو یہ جس دین کو اس نے ماننا شروع کر دیا ہے اس کا انکار کر دے تو اس کو واپس لے آنا، اگر اس کا انکار نہ کرے تو اس کو چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ اب جو سپاہی، بہت زیادہ سپاہی تھے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے کر گئے اور وہاں پر کیا ہوا، پھینکنا انہوں نے تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جو پھینکنے والے تھے فرشتوں نے ان کو چوٹی سے نیچے گرا دیا۔ اب یہ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بہت زیادہ پبلک جو ہے، عوام جس کو بھیجا تھا وہ تو مارے گئے ہیں، بچہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کہا، اب اور سپاہیوں کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو کشتی میں ڈالو اور سمندر کے درمیان میں جا کر اس کو کشتی سے نیچے گرا دینا تاکہ یہ ڈوب کر مر جائے۔ اب لے کر جانے والے جو تھے وہ لے کر گئے اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو ڈبو دیا اور یہ بچہ پھر صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بچہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ سے جا کر کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنا ہے، مجھے مارنا ہے نا، تو اس کی تدبیر میں تجھے بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں جی کیا تدبیر ہے؟
کہتا ہے کہ مجھے کسی اونچی جگہ پر لٹکاؤ اور مجھ پر تیر پھینکو، جو مجھ پر تیر پھینکے گا وہ یہ کہہ کر تیر پھینکے کہ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، ایسا کہہ کر مجھ پر تیر پھینکو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تو تیر پھینکنے والے نے کیا کہا؟ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر پھینکا، اس بچے کو جا کر تیر لگا اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جو دیکھنے والے لوگ تھے، ادھر بہت زیادہ لوگوں کا کٹ تھا کہ ہم بھی دیکھیں یہ بچہ اتنی مرتبہ بچ کے آ گیا ہے، اب کیسے مارا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تیر پھینکنے والے نے بسم اللہ رب الغلام کہا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہی رب ہے جس نے اس کی جان لی ہے۔ ان سب نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ قالوا آمنا برب الغلام، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ بادشاہ نے دھمکی لگا دی، کہتا ہے جو اس بچے کے رب پر ایمان لائے گا اس کو ختم کر دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کھندقیں کھدوائیں، ان کے اندر، ان کھائیوں کے اندر آگ جلائی اور جتنے بھی ایمان والے تھے ساروں کے ساروں کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الاخدود ان کھائیوں والے کے واقعے کو بیان کیا ہے جن کو ان کھائیوں میں آگ جلا کر اس آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا اور وہ جل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا واقعہ یہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قتیلا، مارے گئے اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، کھندقوں والے۔ کھندق میں کیا تھا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا النار، آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، بہت زیادہ ایندھن تھا۔ اس نے کھندق کھدوائی، کھائیاں کھدوائیں اور وہاں پر اس نے ایندھن اکٹھا کیا اور اس ایندھن کو کیا لگایا؟ آگ لگائی۔ آگ بہت زیادہ جلی اور اس آگ میں ان لوگوں کو ڈال دیا جو ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ آگ میں جلے جا رہے ہیں۔ ایک عورت بھی تھی، ایک عورت تھی، وہ اس کی گود میں بچہ تھا تو وہ تھوڑا گھبرا رہی تھی، تو اس کی گود میں بچہ بولتا ہے یا امی اصبری انکی علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر، بے شک تو حق پر ہے، اس آگ میں چھلانگ لگا دے۔ بظاہر تو یہ تجھے آگ نظر آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے؟ جنت ہے، یہی جنت ہے، تو اس میں چھلانگ لگا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگ تھی ایندھن والی، اور یہ جو آگ جلانے والے تھے یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا از جب ہم وہ علیہا، اس پر قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، اور یہ آگ جلانے والے اس آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ایمان والے جل رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، دیکھو ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہم، اور وہ علی ما، اس کاروائی پر، یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے ایمان والوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ خوش بھی ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور دشمن جو اس وقت کیا کرتا ہے؟ نعرے ہی لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان والوں کو جلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے اندر عیب گیا تھا، وما نقموا، اور نہیں انہوں نے عیب پایا، منہم، ان میں سے، یعنی ایمان والوں سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائے تھے، باللہ، اللہ تبارک و تعالی پر، العزیز، جو غلبے والا ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہی ان کا قصور تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے تھے، اس وجہ سے ان کو کیا کیا گیا؟ آگ کے اندر جلایا گیا۔ کس رب پر ایمان لائے تھے؟ جو عزیز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیسا رب؟ الذی، وہ ذات، لہو، جس کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور
ज़मीन की बादशाहत। वल्लाहु और अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन हर चीज़ पर शहीद गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग फ़तनू जिन्होंने फितने में मुब्तला किया अलमुमिनीना मोमिन मर्दों को वलमुमिनात और मोमिना औरतों को सुम्मा लम फिर नहीं यतूबू उन्होंने तौबा की फ़लहुम पस उनके लिए अज़ाब जहन्नमा जहन्नम का अज़ाब है वलहुम और उनके लिए अज़ाबुल हरीक जलाने वाली आग का अज़ाब है। अब देखिए उन्होंने मोमिनीन को फितने में मुब्तला किया, मोमिनीन को आग में डाला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इनके लिए भी आग है, आखिरत में तो है ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी आग को जिस आग के अंदर उन्होंने मोमिनीन को जलाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को इतना भड़काया कि ये जो आग जलाने वाले थे वो भी इस आग की लपेट में आए और सारे के सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने भस्म कर दिया, आग के अंदर जलाया, इनको राख बना दिया। यही बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि फ़लहुम अज़ाबु जहन्नमा इनके लिए जहन्नम का अज़ाब तो है ही, वलहुम अज़ाबुल हरीक और उनके लिए जलाने वाली आग का अज़ाब भी है। जिस आग के अंदर इन्होंने मुसलमानों को ईमान वालों को जलाया था उसी आग की लपेट में ये ख़ुद भी आए थे, ये भी उस आग से नहीं बच सके। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का तज़किरा फरमाया है कि वो ईमान वाले जो ईमान भी लाते हैं और अमाल सालिह भी करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे इनामात रखे हैं। इंशाअल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने कलाम की मोहब्बत अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इसको समझने और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।